اب دیکھیے قرآن پاک میں ایک صورت ہے سورہ صافات، اس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر نبیوں کے واقعات ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے شیاطین سے بچنے کا اللہ نے آغاز میں آیات نازل فرمائیں، جنات سے بچنے کا، پھر جادوگروں سے بچنے کا، پھر جہنم والوں کے احوال ہیں، پھر جنت والوں کے احوال ہیں، پھر نبیوں کے، سارے نبیوں کے تقریباً اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور الیاس علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سارے نبیوں کا، اور خاص طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے 3 آیتیں نازل فرمائیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ سارا کچھ بیان کیا تو آخر میں 3 آیتوں میں ساری چیزوں کو جمع کر دیا۔ پہلے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اس میں توحید ہے، تسبیح ہے، اور جتنی بھی اللہ کی تعریف کرنے والے جملے ہیں ان سارے جملوں میں جامع جملہ یہ ہے، گویا کہ اللہ کی تعریف میں، توحید میں آپ نے اقرار بھی کیا اور اس کی توحید اور تعریف کو بلند بھی کیا۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے سلام علی المرسلین، جتنے نبیوں کا یہاں ذکر آیا یا قرآن میں ذکر ہے یا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کو میرا سلام پہنچے، تو ہم انہیں سلام پہنچاتے ہیں۔ جیسے ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں سلام علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، تو وہاں سلام صرف آل ابراہیم کو ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو گزرے یا آپ سے پہلے جتنے آپ کی اولاد میں تو نہیں ہوئے وہ آپ سے پہلے کے ہیں، تو اس میں وہ بھی سلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ہمیشہ اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، کھانا کھا کے بھی الحمدللہ آپ پڑھتے ہیں، اور ہر چیز میں آخر میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی نعمت کے آخر میں آپ نے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ تعریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں آپ کو دوبارہ بھی دے گا، اور ان نعمتوں کے شکر آپ نے ادا کیا، اللہ آپ پہ انعامات کثیرہ کرے گا۔ اور فرمایا انعامات کثیرہ یہ ہے کہ اللہ محتاج نہیں ہونے دے گا، مفلس نہیں ہونے دے گا، اور اللہ تعالیٰ رزق کی کمی نہیں ہونے دے گا، اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی ایمان کی موت دے گا، کسی فرشتے کا یا کسی مخلوق کا محتاج نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایمان کی حالت میں بلائے گا۔ تو یہ 3 آیتیں بہت طاقتور ہیں۔ ابھی کوئی بھی نعمت آپ کو ملے، جیسے کوئی اچھی نعمت، اولاد، اچھا بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، یا وہ پاس ہو گئے، یا ان کا کوئی کام ہو گیا، اپنا کوئی کام ہو گیا، تو آپ اس نعمت کے بعد 3 دن یہ عمل کر لیا کریں۔ اور اسی طرح عبادت کی کوئی نعمت مل گئی، توفیق مل گئی، حج آپ نے کیا، عمرہ کیا، رمضان کے جیسے ابھی روزے رکھے، کوئی بھی اچھا کام کیا، اس کے بعد 3 دن یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس کی فیوزات، برکات ساری آپ کو عطا فرمائے گا، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کرے گا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق وسیع، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی موت اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3 آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور اس کو پڑھنا آپ نے جو ہے 40 بار ہے، یعنی 3 آیتوں کو جوڑ کے جو ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ ایک ہو گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ ایک بار یوں پڑھنا ہے، یوں آپ نے 40 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے، 3 دن لگاتار کریں۔ اب یہ آپ رمضان کے اندر پڑھ لیں، رمضان کے بعد پڑھ لیں، یہ اس نعمت کے لیے پڑھیں، پھر ہر نعمت کو اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں کمیوں کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے گا، اور وہ راحت اور وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔